سے شیخ محقق نے شرح فتوح الغیب لکھ کر اس کے اوپر اپنا نام نہیں لکھا، نہ ٹائٹل پر لکھا نہ اندر لکھا. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنا نام اتنی عظیم شرح لکھی تو اس کے اوپر آپ نے اپنا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ حضور پیران پیر کی کتاب پر اپنا نام لکھوں، یہ ان کے ادب کے خلاف ہے. تو جتنے محدثین نے بھی اولیاء کرام کے حالات زندگی پر کتابیں لکھی ہیں، اور پھر اگر تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں تو ایک اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں، شیخ محقق بھی اللہ کے ولی تھے. تھوڑا سا نیچے آ جائیں آپ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جن کو ہندوستان میں خاتم المحدثین کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی سیدی شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر اولیاء کرام کے حالات زندگی پر کتابیں لکھی. ان سب محدثین نے، اور اس کے علاوہ اگر آپ اوپر کے درجے میں چلے جائیں تو حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی مشہور کشف المحجوب، اس کتاب میں آپ نے اس بات کو، جو بات میں اتنی ساری تمہید باندھ رہا ہوں، اس بات کو مینشن کیا ہے ان سب لوگوں نے بھی، اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی اس بات کو مینشن کیا ہے کہ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ در اصل نبی کا معجزہ ہوتا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سننے کے بعد آپ نے اب ذہنی طور پر تیار رہنا ہے کہ اس پر میں آپ کو کچھ مثالیں دے کر یہ جو اصول ہے کہ ولی کی جو کرامت ہے وہ در اصل نبی کا معجزہ ہے، اس پر سب سے پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جس طرح ولی نبی پاک کی شریعت کا امین ہوتا ہے، اسی طرح ولی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صادر ہونے والے یا کسی بھی نبی سے صادر ہونے والے معجزات کا بھی امین ہوتا ہے. اس پر حدیث بھی موجود ہے. نبی پاک کے صحابی حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو مسلم خولانی کو، حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو مسلم خولانی کو دیکھ کر کہا کہ آج میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معجزہ عطا فرمایا ہے. معجزہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس کی کرامت بن گئی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو مسلم خولانی جو مصر کے رہنے والے تھے، اسلام کی حقانیت کی جب بات آئی تو آپ نے کہا کہ اسلام سچا مذہب ہے. اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ میں اس آگ میں کود جاتا ہوں، یہ آگ مجھے کچھ نہیں کہے گی. آپ کود گئے. تو حضرت عمر کے پاس جب یہ مدینے میں آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا تو اس کو جانتا ہے جس کو رب نے ابراہیمی مزاج عطا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا میں وہی ہوں. تو نبی ولی کی جو کرامت ہے، اب اس میں مزید میرے خیال سے مزید گفتگو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کا فتویٰ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں اب کسی مائی کے لال کے اندر کوئی تپڑ نہیں ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق کے سامنے کھڑا ہو سکے. تو آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ ولی کی کرامت در اصل کسی نہ کسی نبی کا معجزہ ہوتا ہے. اور ہماری امت کے اولیاء کرام سے جتنے بھی کرامات، جتنی بھی سرزد ہوئی، جتنی بھی ظہور میں آئی، وہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہیں. مثال کے طور پہ غوث پاک مردے زندہ کرتے رہے، آپ سے فیضیاب لوگ مردے زندہ کرتے رہے، آپ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے رہے، آپ اصحاب قبر سے باتیں کرتے رہے، اصحاب قبر کی مشکلات حل کرتے رہے، اصحاب قبر کو سلام دے کر ان کے سلام کے جواب کا انتظار کرتے رہے، لوگوں کو ایک نگاہ اٹھا کر اپنے رب کی تجلیات کا مرکز اور محور بناتے رہے، چوروں کو ابدال بناتے رہے. چوروں کو ابدال بنایا میرے غوث اعظم نے، مشہور شعر ہے. حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ جہنمیوں کو جنتیوں کی فہرست میں داخل کرتے رہے، ایک نگاہ اٹھا کر کوڑی اور برس کے مریضوں کو شفا یاب کرتے رہے، اپنا جھوٹا پلا کر آپ بیماروں کو شفا دیتے رہے.
مٹی لوگوں کی آنکھوں میں ڈال کر اندھوں کو شفایاب کرتے رہے. تو یہ ساری کی ساری آپ اس کے علاوہ کثیر کرامات ہیں. علامہ شتنوفی لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، آخری بات عرض کر دوں پھر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. علامہ شتنوفی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 58 پر بہجت الاسرار میں کہتے ہیں کہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید کہ شیخ صالح ابو بکر محمد بن ابن شیخ عود بن سلامہ بن العراد البغدادی صوفی، ان کے توسل سے لکھتے ہیں کہ حضور سیدی غوث پاک کی زندگی مبارک جو گزری ہے اس کا ایک ایک منٹ ایسا ہوتا تھا کہ ہر منٹ میں اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے آپ کی ذات سے کرامات کا صدور ہوتا تھا. ایک ایک لمحے میں، ایک ایک منٹ میں آپ کی ذات سے کرامات کا صدور ہوتا تھا. آپ کا دیکھنا کرامت ہوتا تھا، آپ کا بولنا کرامت ہوتا تھا، آپ کا سننا کرامت ہوتا تھا، آپ کا اشارہ کرامت ہوتا تھا. آپ کسی کو اشارہ کر دیتے تھے تو اس کا کام بن جاتا تھا. یہ زیادہ دور نہیں جائے گے. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ حدیث سنا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی پاک نے درخت کو ایسے اشارہ کیا تو درخت آ گیا. تو آپ جہاں بیٹھے تھے تو سامنے ایک درخت تھا، وہ درخت اکھڑ کے آ گیا. تو آپ نے فرمایا میں تو حدیث سنا رہا تھا. درخت نے کہا حضرت آپ سنا تو رہے تھے لیکن ہم تو آپ کے اشاروں کے محتاج ہیں نا. ہم نے تو آپ کا اشارہ دیکھا تو ہم کہا کہ اب جاؤ واپس چلے جاؤ. اب یہ بھی نبی پاک کی کا معجزہ ہے.